YouTube چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کرتے رہیے۔ اب بات کرتے ہیں ایک گوہ کی۔ گوہ کیا ہوتا ہے آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے، ایگوانا انگریزی میں اس کو کہتے ہیں۔ اس کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے کلام کیا تھا۔ گو جو ہے ایک بڑی سی لیزرڈ، ایک بڑی سی چپکلی آپ سمجھ لیں۔ آج بھی ہمارے گاؤں وغیرہ میں یہ نظر آ جاتا ہے، پاک شہروں میں خیر نظر نہیں آتا۔ تو اس گو کے کلام کرنے سے 100 200 نہیں 1000 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ ناظرین واقعہ بڑا ہی امیزنگ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک گاؤں سے آرابی ولیجر تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، وہ آیا اور لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ عز و جل کے سچے نبی ہیں۔ تو اس آرابی کے ساتھ گوہ اگوانا ہے، یعنی وہ بھی تھی۔ اس نے کہا کہ حضور میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری یہ گو آپ کی نبوت کی گواہی نہ دے۔ ہے نا عجیب بات، اللہ اکبر۔ اب سارے لوگ حیران کہ یہ کیسا مطالبہ ہے، کیونکہ امیزنگ بات اس نے کر دی تھی۔ تو اب قربان جائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ آپ نے جب گو کو پکارا تو اس گوہ نے رپلائی میں کہا لبیک و سعدیک، سبحان اللہ، اور اتنی بلند آواز سے اس گوہ نے بات کی کہ تمام لوگوں نے سن لیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا معبود کون ہے؟ تو گوہ نے جواب دیا کہ میرا معبود وہ ہے کہ اس کا عرش آسمانوں میں ہے، اور اس کی بادشاہی زمین میں ہے، اور اس کی رحمت جنت میں ہے، اور اس کا عذاب جہنم میں ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے گوہ یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ تو اسی گوہ نے بلند آواز سے کہا کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر عربی ایسا متاثر ہوا، اتنا انسپائر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جس وقت آپ کے پاس آیا تھا تو میری نظر میں روئے زمین پر آپ سے زیادہ ناپسند کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن حضور اس وقت میرا یہ حال ہے کہ اب میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں ہے، بلکہ آپ تو میری جان سے بھی مجھے زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کے لیے حمد ہے جس نے تجھ کو ایسے دین کی ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ ایک مفلس انسان ہے، تم لوگ اس کی مالی امداد کر دو۔ یہ سن کر بہت سے لوگوں نے اس کو بہت کچھ دیا، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 10 حاملہ یعنی 10 پریگننٹ اونٹنیاں دی، جو بعد میں بچہ بھی دینے والی تھی۔ اللہ اکبر، اتنا مال! ابھی تو مسلمان ہی ہوا تھا اور اس کی جھولی کو گویا بھر دیا گیا۔ اب وہ عربی بہت خوش یہ سارا سامان لے کر اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ راستے میں دیکھا کہ اس کی قوم بنی سلیم کے 1000 سوار نیزہ لیے تلوار لیے چلے آ رہے ہیں۔ کہا کہ اے لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ پورا لشکر لے کر کس ارادے سے چلے ہو؟ تو سواروں نے کہا کہ ہم اس شخص سے لڑنے جا رہے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے اور ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ سن کر آرابی نے بلند آواز سے ان کے سامنے کلمہ پڑھا اور اپنا سارا واقعہ سنایا کہ میں کیا دیکھ کر آ رہا ہوں۔ جب اس آرابی نے اسی گاؤں کا رہنے والا تھا نا، وہ قبیلے کے لوگ تھے، ان کے سامنے جب یہ ساری باتیں بتائیں تو سب نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا۔ ماشاءاللہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔